تو یہ حالات ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کے بھی جیت رہے ہیں، اور ان کے سب سے بڑے جو حریف ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائی تھی وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے موقف کے ساتھ ان کے اپنے مسلک کے لوگ بھی کھڑے نہیں ہوئے، باقی تو کسی نے کیا کھڑے ہونا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا حملہ ہوا تو ہر ضلع کے پیروں کی لسٹ بناؤ کہ کتنے اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ یہ اتنی توہین ہو گئی ہے ہم نہیں چھوڑیں گے، یا چلو کچھ نہیں کلپ ہی ریکارڈ کرا دیتے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس حوالے سے بہت سارے وہ اعتراضات کر رہے تھے، جو ان کی قانونی ٹیم تھی، جس طرح سے ان کی پرفارمنس تھی، فیصلہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح سے کرنا چاہیے تھا، یہاں پہ لیٹ ہو گئے، فلاں وکیل یہ کہہ رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو حتمی اعلان ہے، جو ایک واضح اعلان ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے آیا ہے، تو ظاہر بات ہے وہی حتمی اعلان ہے، وہی سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیں میں جیل میں چلا بھی جاؤں، اس سے بڑی بات میں دنیا سے بھی چلا جاؤں، دین واٹ، کیا ہوگا؟ جو ہونا ہے the damage has been done۔ حکومت جو ہے جس طرح سے اس نے بربریت کا اظہار کیا ہے، نون لیگ کی جو حکومت ہے، اس کے دور میں ایک عجیب بات دیکھی گئی ہے، جب بھی احتجاج ہوئے میں پھر بار بار ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ بولو، اب اگر وہ بولا رہا ہو گیا تو پہلے سے بھی زیادہ بھونکے گا۔ لیکن جو اصل معاملہ تھا فلسطین کا تھا، فلسطین میں کل امن ہو رہا تھا، وہاں پہ معاہدہ ہو رہا تھا، وہاں پہ جو قیدی ہیں وہ چھڑائے جا رہے تھے، فلسطین کے قیدی آزاد ہو کے آ رہے تھے، اسرائیل کے جو قیدی تھے وہ اسرائیل کے حوالے کیے جا رہے تھے، لیکن پاکستان میں ایک خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی فلسطین کے نام پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، میں ہوں محسن ہمایوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن ڈائریز۔ آج کی ڈائری میں بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جیل میں ہونے والی جیت کی، جس کا اعلان ان کے سب سے بڑے حریف مفتی اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنی زبان سے کیا ہے۔ اپنی زبان سے مفتی اشرف آصف جلالی صاحب نے اعتراف شکست کیا ہے۔ مفتی اشرف آصف جلالی صاحب کا جو تازہ بیان ہے، اس بیان میں صرف انہوں نے اعتراف شکست نہیں کیا ہے، بلکہ ایک خوف کا اظہار بھی کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں اگر وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ دوسرا جو عام ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جیل سے ایک خاص ایک بڑا پیغام آیا ہے، ایک اہم پیغام آیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس حوالے سے بہت سارے وہ اعتراضات کر رہے تھے، جو ان کی قانونی ٹیم تھی، جس طرح سے ان کی پرفارمنس تھی، فیصلہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح سے کرنا چاہیے تھا، یہاں پہ لیٹ ہو گئے، فلاں وکیل یہ کہہ رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو حتمی اعلان ہے، جو ایک واضح اعلان ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے آیا ہے، تو ظاہر بات ہے وہی حتمی اعلان ہے، وہی سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے، کیونکہ کیس ان کا ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں، تو ان کا جو اعلان ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے، اور آخر میں بات کریں گے کل کا جو سیاہ دن تھا، جو ایک افسوسناک دن تھا، اور جو خون کی ہولی کھیلی گئی، جوانوں کو بینٹ چڑھایا گیا، تو کون اس کا ذمہ دار ہے، حافظ سعد رضوی یا پھر حکومت؟ تو سب سے پہلے بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جیت کی، جو جیت انہوں نے جیل میں حاصل کی ہے۔ اگر آپ نے ان کا یہ بیان جو انہوں نے جیل جانے سے پہلے ریکارڈ کروایا تھا نہیں سنا، تو چلیں پہلے آپ کو وہ بیان سناتے ہیں، وہ چیلنج سناتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا۔ مجھے بتائیں میں جیل میں چلا بھی جاؤں، اس سے بڑی بات میں دنیا سے بھی چلا جاؤں، دین واٹ، کیا ہوگا؟ جو ہونا ہے the damage has been done۔ ڈیمیج تو ہونا تھا، ہو چکا۔ تو آپ نے سنا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ موقف تھا، یہ دعویٰ تھا کہ اگر وہ جیل میں چلے بھی گئے تو ڈیمیج ہیز بین ڈن، ان کے جیل میں جانے کے بعد کوئی بہت بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کر لی ہیں۔ تو وہ واضح طور پر وہ چیز جو ہے ہمیں جیل میں جانے کے بعد بھی نظر آئی ہے، کیونکہ ان کا جو مین چینل ہے یا دوسرے چینلز ہیں، ان پہ ان کے جو دروس ہیں، ان کے جو بیانات ہیں اس حوالے سے، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ چلتے رہے ہیں، تو کوئی بھی اس میں رکاوٹ نظر نہیں آئی، ایسا نظر نہیں آیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ جیل میں بند ہیں تو اب ان کا جو چینل ہے وہ کون چلائے گا۔ جیسا کہ اس کی میں آپ کو مثال دوں، عمران ریاض خان صاحب تھے، جو بہت مشہور صحافی ہیں، اور وہ ولاگ کرتے تھے نیوز کے حوالے سے، لیکن جب وہ قید ہو گئے تو اس کے بعد سے ان کا ولاگ جو تھا، ان کا چینل جو ہے وہ بالکل بند ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ٹیم ہے وہ ان کے کام کو تواتر کے ساتھ، جوش جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہے، تو وہ جیل میں بیٹھ کے بھی کام ان کا چل رہا ہے۔ لیکن جس جیت کی میں بات کر رہا ہوں وہ مفتی اشرف آصف جلالی صاحب کی حالیہ تقریر ہے، انہوں نے خود اعتراف شکست کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کا جو فتویٰ تھا اس پہ مختلف مفتیان کرام، مختلف جو ادارے تھے، ان کی طرف سے واضح طور پر اس کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کو غیر اسلامی ثابت کیا گیا دلائل کی روح سے۔ وہ تو دیگر مفتیان کرام تھے، لیکن اب مفتی اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ان کا جو موقف تھا، ان کا جو فتویٰ تھا، اس کے ساتھ تو ان کے جو پیر ہیں پاکستان کے، ہم مسلک لوگ جو ہیں، بریلوی مسلک کے جو بڑے بڑے پیر حضرات ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر حضرات بھی میرے ساتھ نہیں چلے۔ انہوں نے کیا کہا، ان کی اپنی زبانی سن لیجئے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا حملہ ہوا تو ہر ضلع کے پیروں کی لسٹ بناؤ کہ کتنے اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ یہ اتنی توہین ہو گئی ہے ہم نہیں چھوڑیں گے، یا چلو کچھ نہیں کلپ ہی ریکارڈ کرا دیتے، یا دو جملے لکھ کے کہ یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اس نے اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں, لہٰذا 295C کی جو FIR کٹی ہے وہ صحیح ہے اور اس پر اس کو سزا دی جائے. اتنی بات اپنے لیٹر پیڈ پہ یا اپنی زبان سے کہہ کے کوئی ان لوگوں کو کہنا مشکل تھا. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ لوگ آن کیسے ہوتے ہیں, ان کے سگنل کب آتے ہیں. تو یہ اعتراف شکست تھا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا, جو انہوں نے اپنی زبان سے خود تسلیم کیا ہے کہ باقی جو مسالک ہیں ان کو تو چھوڑیے, ان کو تو یہ پتہ نہیں مسلمان بھی سمجھتے ہیں یا نہیں, لیکن ان کے اپنے مسلک کے جو پیر حضرات ہیں پاکستان کے, انہوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کا جو موقف ہے اس کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا, حتیٰ کہ پیر بھی جو ہیں پاکستان کے وہ بھی کھڑے نہیں ہوئے. تو یہ انہوں نے خود تسلیم کیا ہے. باقی جہاں تک پیر صاحب جو ہیں علی گیلانی صاحب سجادہ نشین ہیں جو گولڑا شریف کے, انہوں نے تو ببانگ دول کہا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو پھنسایا جا رہا ہے اور یہ بدنیتی پر یہ مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے. ان کا بیان تو آپ نے پہلے سن لیا, انہوں نے واضح طور پر اس چیز کا اعلان کیا تھا. دوسرا جو اشرف آصف جلالی صاحب کا ایک خوف تھا جو ان کے ایک بیان سے ظاہر ہوا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب, انہوں نے کہا کہ ابھی تو وہ جیل میں ہیں, لیکن جس طرح سے انہوں نے پہلے آپ کا حشر نشر کیا ہے, اگر وہ جیل سے باہر آ گیا تو وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا. ان کی اپنی زبانی سنیں کہ وہ کتنے خوفزدہ ہیں. تو میں پھر بار بار ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ بولو, اب اگر وہ بولا رہا ہو گیا تو پہلے سے بھی زیادہ بھونکے گا. تو یہ حالات ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کے بھی جیت رہے ہیں اور ان کے سب سے بڑے جو حریف ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائی تھی وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے موقف کے ساتھ ان کے اپنے مسلک کے لوگ بھی کھڑے نہیں ہوئے, باقی تو کسی نے کیا کھڑے ہونا ہے. اب جو دوسری عام بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے, وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا پیغام جو جیل سے آیا ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری تھا. ان کا خط آیا ہے اور یہ خط اس حوالے سے ہے کہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. ظاہر بات ہے یہ میڈیا ہے, اس پہ سینکڑوں چینلز ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اس وقت جو نام ہے وہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے, بہت سارے لوگ وائرل ہوتے ہیں. مخالفین بھی اپنی ویڈیو وائرل کروانا چاہیں تو وہ انجینئر صاحب کو ٹاپک اس پہ سیٹ کرتے ہیں اور ان پہ بات کرتے ہیں تاکہ وہ بھی وائرل ہو جائیں. تو اس میں تو آزادی ہے, ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے, لیکن وہ جو موقف بن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں, بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے فلاں وکیل صاحب اس طرح سے کہہ رہے ہیں, فلاں نے اس طرح سے بات کر دی ہے, یہ جو قانونی ٹیم ہے یہ صحیح طرح سے مقدمہ جو ہے وہ لے کے نہیں چل پا رہی, فلاں جگہ جو ہے وہ لیٹ ہو گئے, اس طرح سے یہ فیصلہ اس طرح سے ہو جاتا, یہ ہوتا وہ ہوتا. تو ان تمام چیزوں کا جو جواب ہے وہ خود انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اب دے دیا ہے. ان کے خط میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان کو اپنی ٹیم پہ پورا اعتماد ہے. محمد طاہر ایوبی صاحب جو ہیں وہ بڑے زبردست انداز میں کام کر رہے ہیں اور وہ مل کے کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ان کی جس طرح سے جو مشاورت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں اور بڑے زبردست انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو ان کے مقدمات تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے 2019 میں جو مقدمہ قائم کیا گیا یا 2023 میں جس طرح سے مقدمہ قائم کیا گیا, ان تمام کو بڑے زبردست انداز میں ہینڈل کرنے والا کون تھا؟ یہی شخص تھا, محمد طاہر ایوبی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ. تو یہ تمام کے تمام جو خدشات ہیں اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو خط ہے, ان کا جو پیغام ہے, اس کے بعد ختم ہو جانے چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے جس طرح وہ حق کے لیے میدان عمل میں مصروف ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی نہ صرف رہائی کے لیے کوشاں ہیں بلکہ یہ جو بے بنیاد مقدمہ ہے, یہ جو غلط الزام لگایا گیا ہے, ان کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ اس سے ان کو بری کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ باعزت بری ہو جائیں, وہ اس کے لیے بھی کوشاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو عام ٹاپک جس پہ ہم بات کریں گے, کل جس طرح سے بڑا افسوسناک دن تھا, خون کی ہولی کھیلی گئی, اپنے ہی ایک دوسرے کے مد مقابل آئے, یہ بہت ہی افسوسناک تھا. خاص کر کے مجھے جس چیز کا افسوس ہے وہ ایسے نوجوان جن کو جذبات میں گھیر کے یہاں پہ لایا گیا اور اپنے ہی ایک دوسرے کے سامنے ان کو کھڑا کر کے ایک دوسرے سے لڑا دیا گیا اور ان کا خون بہا دیا گیا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے, سعد رضوی صاحب یا حکومت؟ دیکھیں جو اصل معاملہ تھا فلسطین کا تھا. فلسطین میں کل امن ہو رہا تھا, وہاں پہ معاہدہ ہو رہا تھا, وہاں پہ جو قیدی ہیں وہ چھڑائے جا رہے تھے, فلسطین کے قیدی آزاد ہو کے آ رہے تھے, اسرائیل کے جو قیدی تھے وہ اسرائیل کے حوالے کیے جا رہے تھے. لیکن پاکستان میں ایک خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی فلسطین کے نام پہ, اور ایک جماعت جو ہے وہ پہلے بالکل چپ کر کے بیٹھے رہے حافظ سعد رضوی صاحب, اچانک سے ان کو جوش چڑھا جب معاہدہ امن کا ہو رہا ہے تو وہ فلسطین کے لیے نکل پڑے. سڑکیں بند ہیں, موبائل بند ہیں, مریضوں کو تکالیف ہیں, لیکن وہ کسی طور پہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو حکومت جو ہے جس طرح سے اس نے بربریت کا اظہار کیا ہے, نون لیگ کی جو حکومت ہے اس کے دور میں ایک عجیب بات دیکھی گئی ہے. جب بھی احتجاج ہوئے ہیں, طاہر القادری صاحب کا احتجاج ہو, وہاں پہ بھی جو مظاہرین تھے ان پہ گولیاں چلائی گئیں. پھر وہ جو گنڈا پور صاحب لے کے چلے گئے تھے نوجوانوں کو اور وہاں پہ ان کے خون کی ہولی کھیلی گئی. پھر آج یہ سعد رضوی صاحب جو ہیں, سب سے بڑا مجھے جو افسوس ہوتا ہے, چاہے یہ سیاسی رہنما ہوں, چاہے یہ مذہبی رہنما ہوں, خود تو یہ بچ بچا کے کہیں نکل جاتے ہیں, لیکن ماؤں کے لال جو ہیں وہ بے گناہ اس میں مارے جاتے ہیں. مجھے سب سے بڑا بس افسوس یہی ہے, حکومت کی طرف سے چاہے پولیس والوں کی اس میں ہلاکت ہوئی ہو یا جو TLP کے
جو کارکنان تھے ان کی ہلاکت ہوئی ہو، یہ دونوں طرف سے جو چیز ہے یہ قابل افسوس ہے۔ اور اس سے سبق یہ ہے کہ نوجوانوں کو اصل دین کی طرف آنا پڑے گا، اور اصل دین جو ہے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تاکہ وہ کسی بھی سیاسی یا مذہبی جتھے کے ہاتھوں میں آ کے، ان کی باتوں اور ان کے بہکاووں میں آ کے، جذبات میں آ کے وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہ نکل جائیں، ان پہ فتوے لگا کے ان کو گھیر کے ان کی جانیں نہ لینے لگیں اور اپنی جان بھی اس طرح ضائع نہ کروا بیٹھیں۔ تو نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ سبق ہے کہ شخصیات کے بہکاوے میں آ کے، شخصیات کے جو بت ہیں ان کو پوجنے کے بجائے آپ جو اصل دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم ان کو فالو کریں تاکہ اس طرح کے جو برے دن ہیں وہ ہمیں نہ دیکھنے پڑیں۔